پر ایک نور ساتھ ہوتا تھا جو نور نبوت تھا. توجہ فرمائیے, ایک نور ساتھ ہوتا تھا جو نور نبوت تھا. لہذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک عظیم ہستی ہے, یہ ایک بلند ہستی ہے, یہ ایک رفع ہستی ہے, یہ ایک بلند درجات والی ہستی ہے. لہذا یا تو اس کی شادی ہمارے ساتھ ہو جائے یا ہمارے گھر میں ہو جائے. لیکن عزیزان محترم, یہ قدرت کا انتظام تھا کہ جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ کے ساتھ ہوئی. اب جب جناب آمنہ کے ساتھ شادی ہوئی اور پیغمبر اکرم اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد فوراً دوڑی ہوئی جناب ابو طالب کے پاس آئی ہے. آنے کے بعد انہوں نے کہا آج آمنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بڑا خوبصورت بچہ ہے, بڑا نورانی بچہ ہے, بڑا صاف ستھرا بچہ ہے, بڑا شفاف بچہ ہے, ناظریں اس کی کٹی ہوئی ہے, پاک و پاکیزہ بچہ ہے. عزیزان محترم, ایسے موقع پر جناب ابو طالب کو تعجب کرنا چاہیے تھا, لیکن روایت یہ بتاتی ہے ابو طالب نے تعجب نہیں کیا ہے. ابو طالب نے مسکرا کر یہ کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد گھبراؤ نہیں, اللہ تمہیں بھی 30 سال کے بعد ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا جو اس کا وزیر ہوگا, وزیر ہوگا, جانشین ہوگا, خلیفہ ہوگا. ایک سوال پڑھے مل جل کر ظاہراً یاد رکھیے گا, باطناً اور ظاہراً الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ظاہراً مولا کائنات کی اس دنیا میں آنے سے پہلے جناب ابو طالب نے جناب مولا کائنات کا تذکرہ کیا, یہ کہہ کر جناب فاطمہ بنت اسد سے تذکرہ کیا کہ دیکھو 30 سال کے بعد بالکل ایسا ہی بیٹا, جیسا محمد ہے ویسا ہی بیٹا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. وہ بیٹا آیا ذرا محترم. تو یہ ذرائع کس کے پاس ہے؟ یہ ذرائع ہمارے پاس ہے. الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے, ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے, ہمارا جو مذہب ہے, ہماری جو شریعت ہے, ہمارا جو اسلام ہے, ہمارا جو منبع ہے, ہمارا جو سرچشمہ ہے, عزیزان محترم, وہ محمد کے گھرانے سے ہے, محمد کے صحابیوں سے نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیں مل جل کر چونکہ ہمارے پاس ایک معتبر ذرائع ہیں, معتبر وسائل ہیں. اگر آپ کو میرے بارے میں کچھ جاننا ہے تو آپ باہر والوں سے بہتر نہیں جان سکتے میرے بارے میں. جب بھی آپ کو پہچاننا ہوگا, جاننا ہوگا تو آپ میرے گھر والوں سے پوچھیں گے, میرے گھر والے آپ کو بہتر بتائیں گے. لہذا اگر پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو پیغمبر اسلام کے گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا. علی کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو پھر علی کے گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا. اگر فاطمہ کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو پھر فاطمہ کے گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا. لہذا ذرا محترم, یہ ساری باتیں بہرحال موضوع کوثر, یہ کوثر دیکھیں, یہ کوثر کیا ہے؟ عربی ادب کے اعتبار سے یہ کوثر جو ہے مصدر ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ایک شے ہے کہ جس سے سب کچھ نکلتا ہے لیکن وہ کسی سے نہیں نکلتا ہے. یعنی مصدر جو ہے جس سے سب کچھ نکلے لیکن وہ کسی سے نہ نکلے. تو جناب فاطمہ زہرا ہے کوثر, اور کوثر ہے مصدر, کوثر ہے مصدر. آگے پڑھیے تفسیر, آگے تفسیر یہ فرماتی ہے, تفسیر یہ بیان کرتی ہے کہ کوثر کہتے ہیں نسل کثیر کو, اور پھر آگے تفسیر یہ فرماتی ہے کہ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو. توجہ فرمائے گا بھئی, یہ خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یاد رکھو کہ اللہ کا رزق خیر ہے. توجہ فرمائے گا بھئی, اللہ کا رزق خیر ہے. خیر کس سے نکلا ہے؟ کوثر سے. کوثر کیا ہے؟ مصدر ہے. اور کوثر کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی خیر ملیں گے آپ کو فاطمہ کے در سے ملیں گے. جتنے بھی خیر ملیں گے سب فاطمہ کے در سے ملیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علم خیر ہے تو فاطمہ کے در سے ملے گا. آپ یہ کہتے ہیں شجاعت خیر ہے تو فاطمہ کے در سے ملے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علم خیر ہے تو فاطمہ کے در سے ملے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں صبر خیر ہے تو فاطمہ کے در سے ملے گی. بھئی اگر آپ یہ کہتے ہیں حکومت خیر ہے تو فاطمہ کے در سے ملے گی. اگر آپ یہ کہتے
مبارکہ جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں برابر، ماشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، پوری آیت بھی یاد ہوگی۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ اے اہل بیت یہ چاہتا ہے کہ وہ رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو جو فرمائے گا، بیدار ہو جائے ذرا سا، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے اے اہل بیت اطہار، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کی روشنی میں بی بی فاطمہ زہرا کا ایک لقب بنتا ہے، وہ ہے مرکز دائرہ عصمت۔ مرکز دائرہ عصمت، عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی اس قوت کو کہ جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ یعنی عصمت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی اس قوت کو کہ جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور دائرہ کسے کہتے ہیں؟ دائرہ کہتے ہیں سرکل کو۔ مرکز کسے کہتے ہیں؟ سینٹر کو کہتے ہیں۔ اب سنیں ذرا محترم، یعنی عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ۔ آپ بیدار نہیں ہے؟ عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ۔ بھائی یہ سرکل کیسے بنتا ہے؟ ایک گولا پر کر لیجئے، ایک سرے کو زمین میں رکھیے، دوسرے سرے پر پینسل لگائیے، پینسل والا جو سرا ہوتا ہے اسے گھمائیے آپ۔ جب ایک سرا دوسرے سرے سے ملتا ہے تو سرکل تیار ہو جاتا ہے۔ بھائی جب ایک سرا دوسرے سرے سے ملتا ہے تو سرکل تیار ہو جاتا ہے۔ ایک سرا دوسرے سرے سے ملتا ہے تو سرکل تیار ہو جاتا ہے۔ بھائی اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ آیا یہ سرکل جو ہے یہ صحیح ہے، یہ سرکل صحیح نہیں ہے؟ تو بھائی کیا دیکھا جائے گا؟ تو دیکھا یہ جائے گا کہ سرکل سے سینٹر کا فاصلہ، بھائی سرکل سے سینٹر کا فاصلہ اگر چاروں طرف سے برابر ہے تو سرکل صحیح ہے۔ سرکل سے سینٹر کا فاصلہ اگر چاروں طرف سے برابر ہے تو سرکل صحیح ہے۔ بھائی فاطمہ کیا ہے؟ عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ۔ بھائی اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ سرکل صحیح ہے یا سرکل صحیح نہیں ہے؟ بھائی اسی لیے جب جبرائیل نے اللہ سے یہ پوچھا تھا یا ربی ومن تحت النساء، تو اللہ نے کیا آواز دی تھی؟ ام فاطمہ کو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہے، یہ ان کے بابا ہے، یہ ان کے شوہر ہے، یہ ان کے بچے ہیں۔ بھائی یہ اللہ رشتے داریاں نہیں گنوا رہا تھا بلکہ عصمت کا سرکل بنا رہا تھا۔ ایک سوال پڑھے مل جل کر اللہ نے درمیان میں جناب فاطمہ زہرا کو رکھا، مرکز میں جناب فاطمہ زہرا کو رکھا، اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کے رشتہ دار گنوائے۔ بھائی کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد کی بیٹی ہیں، یہ محمد کے داماد ہیں، یہ محمد کے نواسے ہیں۔ بھائی اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کہا۔ بھائی اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ میں نے دستے رب چھوڑے پروردگار کی بارگاہ میں، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، جب تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کے داماد ہیں، یہ محمد کے نواسے ہیں، تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ شاید اللہ یہ جواب دے تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیت تطہیر۔ بھائی تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیت تطہیر، لہذا میں نے مرکز میں درمیان
تو ایک لقب جناب زہرا کا بنتا ہے کیا؟ مرکز دائرہ عصمت، یعنی عصمت کے سرکل کا سینٹر۔ ایک لقب جو بڑا مشہور و معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ صدیقہ، یعنی سچ بولنے والی۔ ابھی مجلس یہاں ہو رہی ہے، آپ نکلیے باہر اور کوئی صاحب آپ سے یہ پوچھے کہ جناب مجلس کون پڑھ رہا تھا، تو آپ یہ کہیں مولانا شاہد عباس رضوی صاحب مجلس پڑھ رہے تھے۔ بھائی دیکھیں، سچ تو آپ نے بھی بولا ہے، جھوٹ تو آپ نے بولا نہیں، بھائی سچ تو آپ نے بھی بولا ہے اور سچی بیوی بھی ہے۔ تو پھر یہ بتائیے کیا آپ کے سچے ہونے میں اور بیوی کے سچے ہونے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ کے سچے ہونے میں اور بیوی کے سچے ہونے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بھائی فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ بھائی فرق یہ ہے کہ جو بیوی کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے، بھائی جو بیوی کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو ہوا ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں، یعنی جو ہو چکا ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں تو ہم سچے کہلاتے ہیں، لیکن بیوی جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ جب بچوں نے پوچھا اماں ہمارا لباس کہاں ہے، تو جو فرمائے گا اماں ہمارا لباس کہاں ہے، تو ماں نے کیا کہا تھا کہ تمہارا لباس کل درزی لے کر آئے گا۔ بھائی دیا نہیں کا لباس، درزی کو لباس نہیں دیا تھا، تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ درزی کو لباس دیا ہو، درزی کو لباس نہیں دیا تھا، لیکن کیا کہا کہ کل درزی لباس لے کر آئے گا۔ ادھر زہرا کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر جناب رضوان دروازے پر دق الباب کرنے آ گئے، اندر سے آواز آئی، بھائی کون؟ باہر سے صدا آئی کہ میں رضوان جنت ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا حسنین کا لباس لے کر آیا ہوں۔ تو فرمائے گا بھائی حسنین کا لباس لے کر آیا ہوں، میں کہوں گا رضوان جنت۔ بھائی رضوان جنت کون ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، اللہ کی مرضی کی چابی رضوان کے ہاتھوں میں ہے، جسے چاہتا ہے جنت میں جانے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ میں نے کہا رضوان جنت اتنے بڑے درجے پر فائز تھے اور رضوان جنت سے سیدھے درزی بن کر آ گئے، کیا تمہارے رتبے میں کمی نہیں آئی؟ کیا تمہارے درجات میں کمی نہیں آئی؟ تو فرمائے گا رضوان جنت جواب دے رہا ہے، ارے شارق کیسی باتیں کرتے ہو، ارے جب ان کا ناکا بننے سے رسول کے رتبے میں کمی آئی۔ ایک سوال پڑھے مل جل کر رضوان جنت اور میرے درزی بننے میں میرے رتبے میں کیا کمی آئے؟ لہذا محترم اب لباس بچوں نے پہن لیا اور پہن کر بچے لباس چلے، کچھ دور چلے تھے کہ بچوں نے نانا سے یہ کہا نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، لہذا نانا ہمیں بھی سواری چاہیے۔ نانا نے فوراً اپنے کاندھے کو جھکا دیا، دونوں بچے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ اذان محترم ہونا کیا چاہیے تھا؟ بھائی جب بچوں نے کہا تھا کہ سواری چاہیے ہمیں تو رسول کو سواری لانا چاہیے تھا، لیکن اذان محترم ایسا نہیں ہوا۔ بچوں نے کہا نانا ہمیں سواری چاہیے، نانا نے فوراً اپنے کاندھوں کو جھکا دیا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں نے جو نانا سے کہنا چاہا نانا وہ سمجھ گیا۔ بھائی بچوں نے جو نانا سے کہنا چاہا نانا وہ سمجھ گیا۔ شاید آپ نہیں سمجھے، بھائی بچوں نے جو نانا سے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا، بچوں نے جو نانا سے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ عید کے دن کا نہیں ہے، واقعہ عید کی رات کا ہے۔ جب بچے جنت کا لباس پہن کر چلے تو بچوں نے نانا سے یہی تو کہنا چاہا، نانا جب لباس ہی شان کا ہے تو سواری بھی تو ایسی شان ہے۔ ایک سوال پڑھے مل جل کر بابا، فرمایا کہ نعم المرکب کتنی بہترین سواری ہے۔ اب رسول نے ان سے یہ کہا کہ جناب ذرا ہمت کر کے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کتنے بہترین سوار ہیں۔ اب انہوں نے بات کو گھمانا چاہا۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں
جن کی عادت طنز کسنا ہوتی ہے, کمنٹ کرنا ہوتی ہے, تنقید کرنا ہوتی ہے, طنزیہ جملات بولنے کی عادت ہوتی ہے. لیکن عزیزان محترم, اگر انہیں ان کے طنزیہ جملات سے بہتر جواب مل جائے تو پھر یہ بات کو گھمانا چاہتے ہیں, بات کو گھمانا چاہتے ہیں. بھائی انہوں نے بھی بات کو گھمانا چاہا. اب آپ پوچھیں کہ بھائی کون صاحب تھے؟ عزیزان محترم, تاریخ میں ان کا نام لکھا ہے کہ کون صاحب تھے, بس میں بتا کر اپنی زبان کا ذائقہ خراب نہیں کرنا چاہتا. تاریخ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. یہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھک جائیے گا, لہذا بچوں کو مجھے دے دیجئے. یا رسول اللہ آپ تھک جائیے گا, بچوں کو مجھے دے دیجئے. یا رسول اللہ آپ تھک جائیے گا, بچوں کو مجھے دے دیجئے. عزیزان محترم, اب جو رسول نے جواب دیا ہے جبین تاریخ پر, روز محشر تک سنہرے ہاتھوں سے یہ جواب آپ کو تحریر ملے گا. پیغمبر نے فوراً فرمایا بس آپ رہنے دیجئے. آپ کو نہیں پتا ہے پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پیڑ پہ اچھے لگتے ہیں. سلوات پڑھیں مل جل کر. اور سلوات پڑھیں مل جل. لہذا محترم, یہ جناب فاطمہ زہرا ہے, یہ جناب فاطمہ زہرا ہے. تو کتنے لقب ہوئے؟ ایک کوثر, ایک لقب مرکز دائرہ عصمت, ایک لقب صدیقہ, ایک لقب اور سن لیجیے بضعۃ الرسول, یعنی رسول کا حصہ, رسول کا ٹکڑا. کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے, میرے بدن کا ٹکڑا ہے, میرے بدن کا جز ہے. آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کل ہے, فاطمہ جز ہے. رسول کل ہے, فاطمہ جز ہے. توجہ فرمائے گا, رسول کل ہے, فاطمہ جز ہے. کل اور جز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے. بھائی کل اور جز کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کل کرتا ہے وہی جز کرتا ہے. مثلا میں بول رہا ہوں, کیا واقعا میں ہی بول رہا ہوں؟ بھائی بول تو میری زبان رہی ہے نا, زبان تو میرا جز ہے, لیکن میں کل ہوں. یعنی جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میں بول رہا ہوں گویا میری زبان بول رہی ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے میری زبان بول رہی ہے گویا میں بول رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جز کرتا ہے وہی کل کرتا ہے, جو کل کرتا ہے وہی جز کرتا ہے, جو کل کرتا ہے وہی جز کرتا ہے. بھائی آپ کو بھی سمجھ میں نہ آیا کہ پیغمبر فاطمہ کے احترام میں کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ بھائی پیغمبر فاطمہ کے احترام میں کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ جز کھڑا ہے تو کل کو کھڑا ہونا پڑے گا. ایک سوال پڑھے مل جل کر. پیغمبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی مسلک کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں, آپ نے کہیں روایت میں یہ نہیں پڑھا ہوگا, تاریخ میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ مولا کائنات کے لیے پیغمبر اکرم اٹھا کرتے تھے, اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے, نہیں. لیکن عزیزان محترم, جناب مولا کائنات کی فضیلت ایک رخ سے ضرور ہے. وہ رخ یہ ہے کہ ادھر پیغمبر جناب فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے اور ادھر جناب فاطمہ اپنے شوہر علی کے احترام میں کھڑی ہوتی تھی. پیغمبر کس کے احترام میں کھڑے؟ جناب فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے. جناب فاطمہ زہرا کس کے احترام میں کھڑی؟ مولا کائنات یعنی اپنے شوہر کے احترام میں کھڑی. تاریخ انسانیت میں ایک اور انسان ہے جسے تاریخ ابو طالب کہتی ہے. تاریخ انسانیت میں ایک اور انسان ہے جسے تاریخ ابو طالب کہتی ہے.
सिद्दीका, मरकज़े दायरा इस्मत और बज़तुर रसूल। बहरहाल बहुत सारी बातें जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के सिलसिले में हैं, अज़ान मोहतरम इंशाअल्लाह की जाएंगी। बस बात को खत्म करूं, आप देखें कि जिस बीवी को अल्लाह ने इतने अलकाब अता फरमाए हैं, उसी बीवी पर जालिमों ने बड़े मज़ालिम किए। अज़ान मोहतरम तारीख ये बताती है कि जब बीबी ज़हरा दरबार में गई थी तो ज़ईफ़ा नहीं थी, लेकिन रिवायत ये बताती है कि जब दरबार से लौट कर आई है तो बीबी ज़हरा ज़ईफ़ा हो गई। अजीजों, मौला कायनात से पूछा गया कि मौला, बीबी दरबार में गई, क्या इस बात का सदमा हुआ कि बीबी ज़ईफ़ा हो गई? मौला, क्या बीबी के दरबार में जाने के बाद बीबी को खड़ा रहना पड़ा? क्या बीबी को इस बात का सदमा हो गया और बीबी ज़ईफ़ा हो गई? अरे मौला, क्या बीबी से किसी ने बैठने के लिए नहीं पूछा? क्या ज़हरा को इस बात का सदमा हुआ कि ज़हरा ज़ईफ़ा हो गई? अज़ान मोहतरम मौला कायनात ने कहा नहीं, तब फिर ज़ईफ़ा क्यों हुई है? अज़ान मोहतरम मौला कायनात ये फरमाते हैं कि भरे दरबार में फातिमा से तहरीर मांगी गई। जब फातिमा से तहरीर मांगी गई, फातिमा ने तहरीर दी और पूरे दरबार में वो तहरीर भेजती रही और रसूल की बेटी जालिमों के दरबार में खड़ी रही। जालिमों के दरबार में फैसले के इंतजार में रसूल की बेटी खड़ी रही। लेकिन गजब यह हो गया कि थोड़ी देर के बाद उसी तहरीर को बारह बारह करके फाड़ कर चाक चाक कर जमीन पे ज़हरा के सामने फेंक दिया गया। अब जो ज़हरा ने तहरीर चुनने के लिए अपने कदम को आहिस्ता से जमीन पे टेका है और जो तहरीर चुन कर उठी है तो अब ज़हरा ज़ईफ़ा हो गई। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी को ये शक हो, किसी को ये इश्तिबाह हो कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी कोई बीबी ज़ईफ़ा हो जाए, तो उसे चाहिए कि करबला की तारीख को पढ़े, मकातिल करबला को पढ़े। अजीजों, हमीद इब्न मुस्लिम ये कहता है, मैंने हुसैन को अली अकबर का लाशा उठाने से पहले भी देखा था, अली अकबर का लाशा उठाने के बाद भी देखा है। मैंने हुसैन को जब अली अकबर का लाशा उठाने से पहले देखा था तो हुसैन के सर में एक भी बाल सफेद नहीं था, लेकिन अकबर का लाशा उठाने के बाद देखा है तो हुसैन के सर में एक भी बाल सियाह नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाज़िज़ो, अगर आप तारीखों को पढ़ेंगे, वो तारीख, वो मसाइल जो तारीखों में लिखे हुए हैं, वो किताबें जिसमें जनाब फातिमा ज़हरा के मसाइल लिखे हुए हैं, अजीजों पढ़ नहीं पाएंगे। या कोई ज़ाकिर पढ़ना चाहे तो मसाइल को पढ़ नहीं सकता है। बस एक जुमले में इतना समझ लीजिएगा कि जितनी मुसीबतें और जितने मज़ालिम ज़ैनब पर करबला से शाम तक ढाए गए हैं, उतने मज़ालिम ज़हरा पे एक दिन में ढा दिए गए। जनाब ज़ैनब थी, जनाब ज़ैनब के सलाम में एक रवायत मिलती है, एक जुमला मिलता है, फरमाया गया अस्सलामु अला मन सुरबत अला मनात के बिहा। अरे हमारा सलाम हो उस बीबी पर कि जिसके मनातिब पर मारता मारता जालिम करबला से शाम ले आया। अरे अजीजों
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم من كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكسر كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل عسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سحالنا بحسن حالك، اللهم اقزلنا الدين واعنا من الفقر، انك على كل شيء قدير. مات الحسين.